ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے وقتی لذت اور حرص کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ادھر سے ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے! کتنا میٹھا! آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چیونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد میں رہ گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت اس کھانے پر اکتفا کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس مٹھاس میں غوطہ زن ہوگا، ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ ساتھیوں، فی زمانہ یہی چلن عام ہو چکا ہے۔ ہم حرص و ہوس کے شکار ہو چکے ہیں، دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اللہ کے احکام اور اپنے انجام سے غافل ہو کر اپنے لیے گمراہی کے تاریک راستوں کا انتخاب کر چکے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا چلن نہ بدلا، غفلت کی پٹی آنکھوں سے نہ اتاری، تو ہمارا انجام بھی لذت کی اسیر چیونٹی سے کم نہ ہوگا۔